اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ طلاب عزیز، آج ہم ایک اہم کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، کتاب الروضۃ البہیہ فی شرح اللمۃ الدمشقیہ میں سے جس کتاب کا ہم آغاز کر رہے ہیں کتاب الجہاد ہے۔ آج جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زمانے میں جب اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں تو مختلف چیزوں کو جو ہماری اسلام کی اہم ترین عبادتیں ہیں استعمال کرتے ہوئے انہی کے ذریعے سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ جن چیزوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہوئے غیر مسلم افراد اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز کا نام جہاد ہے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کو سمجھے بغیر، جہاد کے معنی کو محسوس کیے بغیر اور جہاد کے معنی کو اسلامی رخ سے دیکھے بغیر اسلام کے خلاف اس لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اس منزل کے اوپر جہاں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کے معانی کو سمجھیں، وہیں دوسری ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اسلام کے خلاف استعمال ہونے والے اس لفظ کی صحیح ڈیفینیشن لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ ہمارا مقصد اسلام کے ان تمام عبادات کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں غیر مسلم افراد کے دماغ میں کچھ ایسی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے جب اس کتاب کو مکمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اسلام کے صحیح معنی جہاد کو ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس منزل کے اوپر کتاب الجہاد کی ابتدا کرنے سے پہلے تھوڑا سا مرحلہ لفظ جہاد پر گفتگو کر لیں۔ کتاب الجہاد، جہاد کی کتاب۔ سب سے پہلے بات یہ میں عرض کر دوں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے مختلف کتابوں کی تدریس میں اس بات کو کہا کہ یہاں پر کتاب کی اضافت اس لفظ جہاد کی طرف جو دی گئی ہے وہ بیانیہ ہے، اور در حقیقت یہ کتاب الجہاد ترکیب اضافی جو ہے وہ اس منزل کے اوپر جناب علی ایک مبتدائے محذوف کی خبر ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی کہ جملہ اس طرح سے ہوگا، ھذا کتاب الجہاد، یہ کتاب جہاد ہے۔ جہاد بکسر الجیم، جیم کی کسرے کے ساتھ میں در حقیقت جب آپ یہ فرماتے ہیں جاہد فی سبیل اللہ مجاہدتاً و جہاداً، تو یہ جہاد جو ہے وہ مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بذل وسعہ، انسان کی اپنی طاقت کا خرچ کر دینا، اپنی قوت کا خرچ کر دینا، اور اسی معنی کے اندر قرآن پاک میں یہ آیا بھی ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد فرمائیے، نہیں اپنی مکمل طاقت کو صرف فرمائیے، اپنی مکمل قوت کو صرف فرمائیے، یہ اس سے مراد ہے۔ جاہد العدو استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کیجئے، یعنی مراد یہ ہے کہ قاتلہ، اس کے ساتھ مقاتلہ کیجئے، آپ اس کے ساتھ میں قتال فرمائیے۔ اور حدیث کے اندر اس معنی کے اندر استعمال ہوا ہے کہ اسی معنی کے اندر حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے کہ آپ اپنی طاقت کو استعمال فرمائیے، ٹھیک ہے نا۔ جہاد جہد سے فعال کے جہاد جہد سے فعال کے وزن کے اوپر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مشقت برداشت کرنا، بہت زیادہ مشقت برداشت کرنا، یہ لغت میں معنی ہیں۔ لیکن جب آپ شرعاً دیکھیں گے تو شرعاً اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اپنے نفس اور اپنے مال کو کلمہ اسلام کی بلندی کے لیے اور کلمہ اسلام کی پھیلاؤ کے لیے مکمل طور پہ خرچ کر دینا، یا یہ کہ شعائر ایمان کے قائم کرنے کے لیے اپنی مکمل طاقت اور قوت کے خرچ کرنے کا نام جہاد ہے۔ غور فرمائیں، پھر سن لیجئے آپ، اسلامی نشانیوں کے لیے اور ایمانی نشانیوں کے قیام کے لیے اور کلمہ اسلام کی بلندی کے لیے اپنی مکمل طاقت کا، اپنی مکمل قوت کا اور اپنے مال کا خرچ کر دینے کا نام جہاد ہے۔ جب آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، یعنی کہ جو اسلام کے ارکان شمار کیے گئے ہیں اس میں سب سے اہم ترین اور سب سے افضل ترین رکن اگر کوئی ہے تو اس کا نام جناب علی جہاد ہے۔ حد یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہے انہوں نے فوق کل بر،
ہر نیکی سے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی ضرور ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قتل کر لے، اپنے آپ کو اس دنیا سے مٹا لے، قتل کر لے. فلیس فوقہ بر، تو جناب علی ایسا انسان جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے، اس کی اس نیکی سے بڑھ کے کوئی نیکی ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ نیکی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں قربان کر چکا ہے، تو جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر چکا ہے تو اس کے پاس ہے ہی کیا جو قربان کر سکتا ہے. لہذا جو سب سے اہم ترین منزلیں ہیں وہ جناب علی اس منزل کے اپنی جان و قربان کرنا ہے. یہی وجہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے اور احادیث پیغمبر نے یا معصومین علیہم السلام نے کہیں پر بھی اللہ کے راستے کے علاوہ اپنی جان کو پیش کرنے سے منع کیا ہے. صاف صاف انکار کیا ہے کہ آپ کی جان ایسی جان نہیں ہے کہ ہر جگہ پیش کی جا سکے. آپ کی جان اگر کہیں پیش کی جا سکتی ہے تو فقط اور فقط اللہ کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ ہی پیش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں پیش نہیں کر سکتے. اور پھر ان آیتوں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو جہاد کے اوپر دلالت کرتی ہیں، مثلا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر قتال کو فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ قتال لڑنا، اپنی جان قربان کر دینا، دوسروں کی جان لے لینا، یہ تمہیں برا لگتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ آسان تک رہو شیئن وہ خیر، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو حالانکہ تو وہ تمہارے لیے اچھی ہو. وہ آسان تو ہبو شیء، اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تو چیز تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہو، وہ ہوا شر لکم، وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم، حالانکہ اللہ ہی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو. لہذا لفظ جہاد کا استعمال اگر آپ لفظ قتال میں بھی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہاں پر بھی اس بات کا بیان کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے. تو جب اللہ کا حکم ہو اس وقت قتال کیجئے، جب اللہ کا حکم نہ ہو تو اس وقت قتال نہ کیجئے. اب اللہ کا حکم کیسے معلوم ہو، اللہ کا حکم کیسے پتہ چلے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم معلوم کرنے کا اہم ترین ذریعہ یا نبی ہے یا اس نبی کے بعد میں امام ہے. اب ظاہر ہے کہ آج جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس منزل کے اوپر ہمارے درمیان نبی نہیں ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدت حیات کو ختم کرنے کے بعد بارگاہ حقیقی میں جا چکے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، اور اپنے بعد اپنے نائبین کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور ان کا ایک نائب الحمدللہ ہمارے اوپر رہنما اور قائد کی شکل میں موجود ہے، جو حضرت حجت بن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور ہماری آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کے پردے، ہماری نافرمانیوں کے پردے وہ موجود ہیں ہمارے درمیان میں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. فضل الہی اس وقت ہوگا، حکم الہی اس وقت ہوگا، وہ ظاہر ہوں گے، تو اس وقت وہ بتائیں گے کہ اللہ کی مرضی کس چیز کے اندر ہے. تو یاد رکھیے ہر قتال کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے قتال کرنا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جناب علی اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہا ہے. یہ تو صرف اور صرف یا نبی جانتا ہے یا نبی کے بعد میں امام جانتا ہے. امام بتائیں گے کہ یہ جہاد ہے کہ نہیں ہے. اس منزل کے اوپر اس کو دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اور بھی مختلف آیات ایسی ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 بھی ہے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الی آخرہ. مکمل یہ تیسری آیت اور بھی جہاد کے وجوب کے اوپر آپ پیش کر سکتے ہیں، صراحتاً دلالت کرتی ہے ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. سورہ نساء کی آیت نمبر 71 ہے. بالغرض کا اپنی جگہ کے اوپر بہت ساری اور بھی، سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین. مختلف آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں. مراد یہاں پر یہ نہیں ہے جناب علی کہ ہم یہ کہیں کہ مقصد کیا ہے. مقصد اتنا ہے کہ جہاد اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام ہے، جان کا، مال کا، اپنی مکمل قوت کا، اپنی مکمل طاقت کا. لہذا صرف اور صرف لڑنے جھگڑنے کو جہاد نہیں کہا جا سکتا. اب آئیے مزید اس بات سمجھیں. کتاب کے سامنے ہے کتاب الجہاد، ہوا کی ضمیر پلٹے گی جناب علی
جہاد کی طرف. وہوا یعنی کہ وہ کون؟ جہاد. جہاد جو ہے اقسام، وہو اقسام یعنی جہاد مختلف قسموں کا جہاد ہوتا ہے. اب یہاں پر جہاد کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں. پہلی منزل جہاد المشرکین ابتداءً لدعائہم الی الاسلام. پہلی منزل مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا. مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا. دیکھیں یہ بڑی سخت منزل ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. جہاد المشرکین، مشرکین سے جہاد. اب یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں مشرکین سے مراد بس ہم ہی ہیں، ہمیں ہی کہا جا رہا ہے. یہودی کہتے ہیں ہم ہیں، عیسائی کہتے ہیں مسلمان ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں مسلمان ہمیں مشرک کہتے ہیں، مجوسی کہتے ہیں مسلمان ہمیں مشرک کہتے ہیں. بل وہ اپنی جگہ پر وہ مشرک کسے کہتے ہیں یہ اس وقت میں سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اسی لفظ کو اسلام کے خلاف زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی جہاد کی قسم کو. جہاد المشرکین، مشرکین کے ساتھ جہاد. مگر کون سا جہاد؟ ابتداءً، پہل کرتے ہوئے. یعنی آپ اٹیک کریں، مسلمان اٹیک کریں اور مشرکین کے خلاف اٹیک کریں. کیوں کرے؟ اپنی حکومت بڑھانے کے لیے. 1400 سالوں سے جو اب تک ہوتا آیا ہے کہ لوگوں نے اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اسلام کا استعمال کیا ہے. کیا یہ جہاد ہے؟ کہ نہیں. لدعائہم الی الاسلام، ان لوگوں سے جہاد اس لیے کیا ہے تاکہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جا سکے. جہاد برائے نفس نہیں ہوتا، جہاد برائے اسلام ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ بہت اہم ترین منزل ہے، اس کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ العزیز. آج پہلا درس ہے، آج کی حد تک اتنا ہی کافی انشاءاللہ العزیز. باقی سلسلہ دروس کا آپ کے سامنے رہے گا اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کے اوپر مسلسل دائمی شکل میں اپنی چیزوں کو پیش کریں گے، سمجھیں گے. جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی ہم سے انشاءاللہ بذریعہ میسیج یا اور کسی ذریعے دریافت کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.